اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی. اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی. تؤمنون باللہ ورسولہ، وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے. ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے، یہ جد و جہد لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے. اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے. تلک امانیہم، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اب اگلی بات سنیے، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے. کیا اکیلا آدمی نظام کو بدل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں، نیک لوگ ہیں جن سے انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی پہنچ بھی رہی ہے، مرشدین ہیں. لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں. جماعت بنانی پڑے گی، جماعت، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی بناؤ. اور اگر موجود ہو کوئی تو داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید اور نصرت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. ولا جماعہ الا بالامارہ، امیر کے بغیر جماعت نہیں. ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے؟ اطاعت کرو اس کی. حضور کی ایک اور حدیث حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا، خود بھی آپ کہہ سکتے تھے. مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، آپ کا فرمایا ہوا مستند ہے. الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے. لیکن یہاں تاکید کے طور پر فرمایا کہ میں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ الترمذی واحمد بن حنبل رحمہم اللہ. مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے. عن الحارث الاشعری، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 باتیں ہیں. جماعت کی شکل میں رہو، جماعت کے امیر کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اور ہجرت کرو اور جہاد کرو. آپ پوچھیں گے ہجرت کیسے کریں گے؟ تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، کون تمہیں گھسنے دے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہجرت حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ جواب سنیے، ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. یہ ہجرت ہے. سود سے ہجرت کیجئے، آج کیجئے، آج رات فیصلہ کیجئے یہ مکان اگر سودی قرض پر ہے بیچ دوں گا اور کسی چھوٹی کٹیا میں رہ لوں گا. فیصلہ کیجئے، یہ ہجرت ہوگی. گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجئے کہ شرعی پردہ نافذ ہوگا. یہ ہجرت ہے. اور افضل الہجرہ، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. اور اس سے اگلی ہجرت آئے گی آخری اونچی، جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے اور جب قوت کے ساتھ مقابلہ ہو، گولیاں چلیں، سینوں کو چھلنی کیا جائے. اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ ہجرت ہے سب سے اونچی ہجرت.
اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ تمہیں اللہ کے مرضی کے خلاف احکام دیتا ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو رشوت پیش ہو رہی ہے، نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو لے لو، فلاں کام رہتا ہے فلاں کام رہتا ہے، بچے کی فیس دینی ہے ابھی پیسے نہیں ہے، لے لو لے لو لے لو لے لو، نفس تو یہ کہے گا۔ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، نہیں لوں گا میں، یہ ہے جہاد۔ اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہ سب سے اونچا جہاد ہے، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے سورہ صف کی 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جواب کیا ہے؟ خود ہی دیا اللہ نے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اسی سورہ صف کی 4تھی آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، ایسی صفیں جن میں کوئی رخنہ پیدا نہ کیا جا سکے، جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے، بنیان مرصوص ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو۔ وہ ہے محبوب ہمارا، وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا۔